عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ایسی نوبت نہیں آئی کہ مسلسل 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے گیہوں کی روٹی کھائی، یہاں تک کہ ہمارے نبی کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمارے پاس مسلسل 3 دن بھی ہم نے روٹیاں نہیں کھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی بھی جو کی روٹی سے بھی 2 دن پے در پہ پیٹ نہیں بھرا. پہلے جو کی روٹی ہوا کرتی تھی ہمارے نبی کے دور میں، اس وقت گیہوں کی روٹی کا رواج نہیں تھا. ہم عائشہ فرماتی ہے نا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال جو ہے 1 مہینے تک ہمارے یہاں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی کھا کر ہم صبر کر لیتے تھے. ہم ایک ٹائم اگر دال چاول کھا لے تو دوسرے ٹائم کھائیں گے، 1 ٹائم سبزی 2 ٹائم سبزی، تیسرے ٹائم کیا بولیں گے، امی چکن بناؤ نا، گوشت بناؤ نا، نہیں تو پھر یہ سبزی نہیں کھانی، میرے لیے انڈا بنا دو، ہے نا، مجھے انڈا بنا کے آملیٹ بنا کے دے دو، مجھ سے نہیں کھائی جاتی یہ سبزی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ 1 مہینے تک ہمارے یہاں اما عائشہ فرماتی کہ آگ نہیں جلتی تھی، ایسا حال تھا. طبرانی میں ایسے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے مگر کسی دن آپ نے 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. 1 وقت کھاتے تو 1 وقت بھوکے رہتے، 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر. ابن سعد فرماتے ہیں کہ ہم عائشہ سے روایت وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں 2 کھانے جمع نہیں ہوتے. اگر گوشت کھاتے تو پھر اس پر کچھ نہیں کھاتے، اور اگر کھجور کھا لیتے تو پھر اس پر کچھ نہیں کھاتے، اگر روٹی کھا لیتے تو اس پر کچھ نہیں کھاتے. ہم تو سب کھا لیتے ہیں نا، گوشت بھی، روٹی بھی، فروٹ بھی، مٹھائی بھی. تو 2 کھانے اللہ کے نبی جمع نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم بھی بھوکے رہیں نہ کھائیں، لیکن جو نعمت اللہ نے دی پھر ہمیں کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کو کتنی یاد کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی کوشش کیا کریں کہ ہم روزہ رکھیں پیر جمعرات کا، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کیسے ہمارے نبی بھوکے رہے. ہاں، کیسے بھوکے رہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوکے رہتے تھے بغیر ناداری کے بھی. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کھانا نہیں تھا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کھانا نہیں ہے، کھانا ہوتا بھی تھا تب بھی بھوکے رہتے تھے، بغیر ناداری کے بھی بھوکے رہتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانا موجود ہے پھر بھی اللہ کے نبی کم کھاتے یا نہیں کھاتے تھے. بھوکے رہنے سے کیا کہا کہ انوار کی کثرت ہوتی ہے. دیکھو جب ہم بھوکے ہوتے ہیں نا تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے، رونا آتا ہے، لیکن جب ہم کھا لیں گے تو پھر سستی آنے لگتی ہے، سو جاؤ، پیٹ بھر کے کھا لیا، اب نماز کیسے پڑھیں گے، کتنی سستی سے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو کیسے نماز پڑھتے ہیں، رونا بھی آتا ہے. سمجھ آپ لوگ یہ دیکھیں، کبھی آپ روزہ رکھیں نا تو پیٹ خالی ہوتا ہے، اب دعا مانگے تو دل لگتا ہے دعا میں، رونا آتا ہے. سمجھ رہے. تو کہا کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو انوار کی کثرت ہوتی ہے. یعنی بھوکے رہنے کے بہت فائدے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو میں نے اس سے پہلے بھی شاید پڑھایا ہے بھوکے رہنے کے کتنے فائدے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوکے رہتے تھے. کبھی اللہ کے نبی جب صبح کھانا کھاتے نا تو شام کو نہیں کھاتے تھے، اور جب شام کو کھا لیتے تو صبح کو نہیں کھاتے تھے. سمجھ رہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی سے اور نہ گوشت سے پیٹ بھرا مگر حالت ضعف میں. کیا کہا؟ نہ کبھی روٹی اور نہ گوشت سے شکم سیری فرمائی، لیکن کمزوری کی حالت میں کھایا ہے. لیکن ایسے میں اللہ کے نبی نے کبھی بھی پیٹ بھر کر روٹی یا گوشت نہیں کھایا. یعنی مختصر یہ کہ اللہ کے نبی کم کھاتے، اور کم کھانا صحت کے لیے اچھا ہے. زیادہ کھانے کے نقصانات ہیں نا. ضرورت کے وقت میں اگر ہمیں کچھ کھانا ہے تو ہم نے کھا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو
ان کی معیشت، ان کی معاشرت، اللہ کے نبی کے فقر اور فاقے کو ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کس طرح ہمارے نبی نے زندگی گزاری. تو جب ہم یہ یاد رکھیں گے نا تو ہمیں پھر اچھے سے اچھا کھانے کی لالچ نہیں آئے گی، یا لوگ کیا کھا رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھیں گے کہ لوگ ہوٹل میں بھی جاتے ہیں، ڈھابے میں بھی جاتے ہیں، ان کے گھر میں تو وہ بھی بنتا ہے وہ بھی بنتا ہے. امی ہمارے ہی گھر میں سبزیاں بنتی، دیکھو فلاں کے گھر میں تو، اور دیکھو خدیجہ کے گھر میں تو اس کی امی چکن بھی بناتی ہے، رول بھی بناتی ہے، سینڈوچ بھی بناتی ہے، آپ تو کچھ بناتے ہی نہیں ہیں. ہاں ایسے بولے شفا اپنی امی سے تو پھر ایسے نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ یہ تو میں نے ایسے ایگزامپل دی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی شفا برابر سن رہی ہے کہ نہیں درس، اور خدیجہ بھی. تو بہرحال یعنی ہم جب اپنے نبی کی زندگی یاد رکھیں گے تو ہم دوسروں کو نہیں دیکھیں گے کہ بھائی دیورانی کے گھر میں کیا بن رہا ہے اور جٹھانی کے گھر میں کیا بن رہا ہے، ان کے گھر میں تو روز دعوتیں ہوتی ہے، آپ تو کچھ لاتے ہی نہیں، آپ تو ہمیں سبزیاں ہی کھلا رہے ہیں. پھر ہمیں یہ نہیں ہوگا. پھر جو ملے گا نا ہم صبر سے کھائیں گے، شکر سے کھائیں گے کہ اللہ آپ نے دیا. سمجھ رہے؟ شکر الحمدللہ. اس طرح سے تو ہمیشہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، دل سے اس کو پسند کرنا ہے کہ کم کھانا، بھوکے رہنا، اس چیز کو اصل یہی یہ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا طرز اختیار کیا تھا وہ ناداری اور مجبوری سے نہیں تھا کہ ہمارے نبی کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. ایسا نہیں تھا، نہیں ہوتا تھا، اور ہوتا بھی تھا تب بھی کرتے تھے ایسا. سمجھ رہے؟ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو میسر نہیں آ سکتا تھا. نبی تھے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ آپ کہو یا نبی جی تو ہم احد پہاڑ کو سونا بنا دیں. وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے، ہم اتنا آپ کو مال دیں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں تو شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں. سمجھ رہے؟ اب بھوکوں کو دیکھو. تو خوشی اور رغبت سے اسی طرز کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، کم کھانے کو. تو انشاءاللہ ہم بھی فکر کریں. ایک وقت اگر ہم نے زیادہ کھایا ہے تو دوسری وقت جیسے رات کا وقت ہم نے تھوڑا سا کھا کر سو گئے، بغیر کھانا کھایا نہ سو، کیونکہ سنت کے خلاف ہے. تھوڑا سا کھایا سو گئے، ایک مٹھی کھجوری کھا لی ہے نا، ایک روٹی کھا لی. جہاں ہم 2 روٹیاں کھاتے ہیں ہم 1.5 کر لیں یا 1 کر لیں. تو بھوکا رہنا بھی فائدہ مند ہے. بھوکے رہنے سے جو ہے نا عبادت میں دل لگتا ہے، انوار کی کثرت ہوتی ہے. جب پیٹ بھر جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے. دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. پھر اچھی باتیں دل پر اثر نہیں کرتی. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ ہمارے نبی کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ انوار اور برکات عطا فرمائے جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. سیدھات دل پہ رکھ کے دعا پڑھ لے. سنقریو کا فلا تنس الا ماشاء اللہ، سنقریو کا فلا تنس الا ماشاء اللہ، سنقریو کا فلا تنس الا ماشاء اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل